صلوات مجدیہ ومصلیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سب اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، معزز علماء کرام، مشائخ امت، مرکزی صوبائی و علاقائی رابطہ کمیٹی کے ممبران اور معززین علاقہ، آج آپ کی اس جامع مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری کا چلتا ہوا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا کروں کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا ایک وقت متعین ہے، اس لمحے سے ایک لمحہ بھی کوئی کائنات کا فرد بڑھا نہیں سکتا۔ جب یہ پتہ ہو کہ اس وقت نے آنا ہے تو پھر اس کی تیاری اس انداز سے کی جاتی ہے جس سے وہ مالک راضی ہو جاتا ہے، اور یقیناً وہ مالک حق بولنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اسلام کی تائید کرنے والوں سے، اسلام کو پھیلانے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہی راستہ پسند کرنا ہے جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دفاع صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے عنوان ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس آخری پیغمبر کی امت بنایا اور ہمیں کائنات کی سب سے بڑی بشارت عطا کی کہ اس پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ اعلان میرے اور آپ کے لیے کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جس پیغمبر کی امت ہونا اعزاز سمجھا جائے، جس پیغمبر کی امت ہونا بخشش کا ذریعہ بنے، جس پیغمبر پر ایمان لانا کامیابی اور فلاح کا راستہ بن جائے، جس پیغمبر کے لیے خالق کائنات نے اس کائنات کو وجود بخشا ہو، اس پیغمبر کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور محض یہ مت سمجھیے کہ آپ پر ایمان لانا ہی ایک آخری کام ہے جو مسلمان ہوتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اگلا کام ہوتا ہے کہ آپ کے اس راستے پر چلنا، آپ کے طریقہ کی اطاعت کرنا، آپ کے دیے ہوئے پیغام کو آگے پھیلانا۔ اقرا سے شروع ہونے والا وہ پیغام
جو غار حرا میں پیغمبر علیہ السلام پر جبریل امین لے کر اترے، آپ کو سینے سے لگایا، دبایا، چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو پیغمبر نے یہ جواب دیا کہ ماں انا بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 3-4 مرتبہ یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر رسالت پناہ نے پڑھا کہ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر ایک وقت گزرا جب وحی الہی نہیں اتری، اور پھر جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو خالق کائنات کی طرف سے پیغمبر کو یہ حکم کیا گیا کہ اب آپ اٹھیں اور اس قوم کو ڈرائیں۔ پیغمبر نے فاران کی چوٹی سے لا الہ کے الفاظ کے ساتھ اپنے اس پیغام کا اعلان کیا، اپنی آواز کا آغاز کیا، تبلیغ دین، اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ پیغمبر نے تن تنہا ایک اکیلا فرد ہوتے ہوئے فران کی چوٹی پر لوگوں کو کھڑا کر کے ان سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیا میرا کردار جو میں نے زندگی آپ کے درمیان گزاری ہے وہ کیسی رہی؟ صداقت اور امانت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ تمام افراد جو رؤسائے قریش تھے، مکہ کے بڑے بڑے کافر تھے، ان کا جواب یہی تھا کہ آپ جیسا امانت دار بھی نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا صادق بھی نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا دیانت دار بھی نہیں دیکھا ہے، آپ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، غرض تمام ہی اچھی خوبیاں آپ کی ذات بابرکات میں موجود ہیں۔ اور رسالت پناہ نے جب یہ اعلان کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو تمہارا جواب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اسی لمحے میں جب رسالت یہ اعلان کرتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بارش نہیں برساتا، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا ہے، تو جواب میں وہی افراد جو ایک لمحہ قبل آپ کی صداقت اور دیانت کی گواہی دے رہے تھے، انہی قدموں پر پھر کر آپ کی تنقیص کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر اپنے اس پیغام کو لے کر اسی طرح اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھے لیکن لا الہ کے الفاظ کی پکار نہیں تبدیل ہوئی۔ پیغمبر یہ سفر لے کر آگے چلتے رہے، امت کے افراد آپ پر ایمان لاتے رہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ اور میں بغیر کسی شک کے یہ کہنا چاہوں گا، میں اس بات سے قطع نظر کہ بچوں میں پہلے کون ایمان لایا، خواتین میں کون ایمان لایا، غلاموں میں کون ایمان لایا، سب سے پہلے ایمان وہ شخص لائے کہ جس کو ابھی آپ نے اعلان بھی نہیں کیا، اور اسے ایک بشارت ملتی ہے کہ عرب میں ایک پیغمبر آئے گا اور اس پیغمبر پر ایمان لانے والے آپ ہوں گے اور آپ ان کے خلیفہ ہوں گے، اور وہ اسی لمحے میں آپ پر ایمان لا چکے۔ جب رسالت پناہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی دلیل، بغیر معجزہ طلب کیے، وہ صدیق اکبر پیغمبر پر ایمان لاتے اور ایمان لا کر آپ کا ساتھ دیتے، حتیٰ کہ آپ بیت اللہ کے اندر جب لا الہ کی صدا بلند کر رہے ہیں تو وہ بتوں کی عبادت کرنے والے آپ پر تشدد شروع کرتے ہیں، تو صدیق اکبر ہی ہے جو آ کر کہتے کہ اس لیے مارتے ہو کہ اس شخص نے کہا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وجہ یہی بنائے جا رہی ہے، اس لیے تشدد کرتے ہو۔ تو وہ پیغمبر کو چھوڑ دیتے ہیں اور صدیق اکبر کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے، صدیق اکبر پر تشدد کیا جاتا ہے، اتنا تشدد ہوتا ہے کہ صدیق کو 4 کاندھوں پر اٹھا کر گھر پہنچایا جاتا ہے، اور گھر پہنچاتے ہوئے صدیق کے قبیلے کے افراد کہتے ہیں کہ اگر آج صدیق کو کچھ ہوا تو یاد رکھو عتبہ نہیں بچے گا، شیبہ نہیں بچے گا، ابو جہل کا سر ہم سے جدا کیا جائے گا، ہم بدلا لیں گے۔ جب صدیق اپنے گھر پہنچا، صدیق کو ہوش آتے
اس پاک پروردگار نے پاک ذات نے اپنے محبوب کو عرش پر بلائے، سیر کروائیے، ایک لمبا سفر طے کیے، وہ شام تک گئے، وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھا چکے، انبیاء کی امامت کر چکے، عرش تک جا چکے، تمام آسمانوں کی سیر کیے، جنت اور دوزخ کو دیکھے۔ وہ آ کر جب آ کر اعلان کرتے، تو ابو جہل جا کر کہتے ہیں صدیق سنا ہے تو نے کیا ہوا؟ صدیق کہتے ہیں بتاؤ کیا ہوا؟ کہا تیرے محبوب نے، تیرے دوست نے اعلان کیے۔ کیا اعلان کیے؟ اعلان کر کے کہا کہ میں رات کے مختصر سے حصہ کے اندر شام تک گیا ہوں، پھر شام سے آگے میں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے، پھر وہاں سے آگے میں عرش تک گیا ہوں، کیا تو حیران نہیں ہو رہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صدیق کہتے ہیں میرے محبوب نے کہا ہے میں ایمان لاتا ہوں، آپ نے سچ کہا ہوگا۔ ابو جہل آگے سے کہتے ہیں صدیق کیسے مان سکتے ہو؟ رات کے مختصر سے حصہ کے اندر اتنا طویل صدر، صدیق کیسے مان سکتے ہو؟ عرش تک جایا جائے کیسے مان سکتے ہو؟ انبیاء کی امامت ہو کیسے مان سکتے ہو؟ بیت المقدس میں نماز کروائی ہو اور وہ بھی رات کے اتنے قلیل ترین حصہ کے اندر۔ صدیق کہتے ہیں میں نے رب کو نہیں دیکھا، محمد نے کہا میں نے مان لیا، میں نے جنت نہیں دیکھی، محمد نے کہا میں نے مان لیا، میں نے جہنم نہیں دیکھی، محمد نے کہا میں نے مان لیا، میں نے ملائکہ نہیں دیکھے، محمد نے کہا میں نے مان لیا۔ جب یہ سب کچھ محمد کے کہنے پر مانے تو پھر یہ بھی مانوں گا، پھر یہ بھی مانوں گا، ان کے کہنے پر مانوں گا، یہ بھی مانوں گا۔ اور کیوں نہ مانوں؟ انہی کی مان کر تو یہاں تک آئے ہیں، بولو نا۔ بانی اپنے جانثار کا نظریہ بنا رہا ہے نا، توجہ ہے آپ؟ اگر یہ اجازت ہو بانی اپنے جانثار کا، توجہ ہے آپ کی؟ بانی اپنے جانثاروں کا نظریہ بنا رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ پیغمبر اپنے سفر کو لے کر آگے بڑھتے، مکہ میں آپ کے لیے جگہ تک پڑی، آپ طائف کی طرف گئے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ آپ طائف کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید وہ ایمان لے آئیں۔ آپ تبلیغ کی نیت سے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، آپ ایک الہ کے لیے پکارنے کے لیے جا رہے ہیں، وحدہ لا شریک کی آواز لگانے کے لیے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی پکار لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج مسجد میں بیٹھ کر لا الہ کہنا آسان ہے، کلمہ پڑھنا آسان ہے، یاد رکھیے پیغمبرانہ سنت یہی ہے، جس زمانے میں جو کہنا مشکل ہو وہ کہا جائے، جس زمانے میں جو کہنا مشکل ہو وہی کہا جائے، وہ کہا جائے۔ پیغمبر اپنے سفر پر روانہ ہوئے، امی سوال کرتی ہے، کون امی؟ عثمان کی امی، عمر کی امی، علی کی امی، طلحہ اور زبیر کی امی، عبد الرحمن کی امی، سلمان کی امی، حذیفہ کی امی، خزیمہ کی امی، عمار کی امی، یاسر کی امی، معاویہ کی امی سوال کرتی ہے کہ اے پیغمبر، وہ ماں سوال کر رہی ہے جس کے بستر پر رب قرآن اتارتے، وہ ماں سوال کر رہی ہے جس کے لیے جبریل سلام لاتے، وہ ماں سوال کر رہی ہے جس کا چبایا ہوا سوا نبوت کرتی ہے، وہ ماں سوال کر
زندہ باد، عصمت صحابہ زندہ باد، کردار صحابہ زندہ باد، میری آواز میری آواز حق نواز، حق نواز، وہ عظیم پیغمبر کہ جس کے جسم سے پسینہ نکلے بوتلوں میں بند کیا جاتا ہے، عام دنوں کے لیے نہیں، عید کے دن خوشبو کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ وہ عظیم پیغمبر کہ اگر عکس دیوار پر پڑ جائے لوگ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ وہ عظیم پیغمبر اگر مسکرا پڑے تو اندھیرے میں سوئی تک مل جاتی ہے۔ وہ عظیم پیغمبر جس کی زلفیں ایسی زلفیں کائنات میں کسی نہیں۔ وہ عظیم پیغمبر کہ جس کی ہتھیلی جیسی ہتھیلی کائنات میں نہیں ہے۔ وہ ریشم سے زیادہ نرم ہتھیلی والا پیغمبر، وہ ریشم سے زیادہ نرم جسم والا پیغمبر، اپنے جسم پر پتھر برداشت کرتے ہوئے، اپنے جسم کے اوپر تکالیف برداشت کرتے ہوئے لا الہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، امیر شریعت مسجد دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب میں اس پیغمبر کو دیکھتا ہوں، اس کے حسن کو دیکھتا ہوں، اس کی زلفوں کو دیکھتا ہوں کہ جس کے سامنے چاند شرما جائے، جب اس پیغمبر کو دیکھتا ہوں دل یہ چاہتا ہے اسی کو سجدہ کیا جائے، یہی تو خدا ہے، اسی کو سجدہ کیا جائے، یہی تو الہ ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا عظیم جیسا کائنات میں دیکھا نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ امیر شریعت کی زبان سے نکلے لوگ تنگ رہ گئے۔ دیوبند کا بیٹا اور ایسی بات، دیوبند کا بیٹا اور ایسی بات، پھر وہ شہنشاہ خطابت تھا، پھر وہ بولا اور زمانے نے سنا کہ امیر شریعت نے زلفوں کو چٹکتے ہوئے کہا کہ سنو لوگوں، جب تپتی ہوئی ریت پر وہ سر سجدے میں رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، جب وہ سر سجدے میں رکھ کے اس الہ کو پکارتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ وہ رب ہے، سمجھ آتی ہے وہ الہ ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پاک ذات ہے جس نے اسے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ امت اس پر ایمان لائے، اس کے ذریعے رب کو پہچان سکے، اس کے ذریعے رب کو۔ پیغمبر نے اپنا راستہ نہیں بدلا، راستہ نہیں بدلا، شیب ابی طالب کی کھاٹی میں وقت گزارا۔ پیغمبر نے راستہ تبدیل کر دیا؟ نہیں، بولیے، نہیں، پتے کھا کر گزارا کیے، راستہ تبدیل نہیں ہو رہا، راستہ تبدیل، مشن اور کاز تبدیل نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑتی ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں۔ اور ذرا توجہ کیجئے گا، اگر آپ یہ الفاظ پیغمبر کا درد محسوس کر سکتے ہیں تو پیغمبر کے درد کو محسوس کیجئے، اس تکلیف کو اپنے سینے پر محسوس کیجئے کہ مکہ چھوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ کے مقدس الفاظ، ذرا توجہ کیجئے، بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے حضور کہتے ہیں بیت اللہ تیرے اندر رہنے کا دل کرتا ہے لیکن تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ جائے پیدائش چھوڑتے ہیں، والد کا وطن چھوڑتے ہیں، آبائی علاقہ چھوڑتے ہیں، اپنی رشتہ داری چھوڑتے ہیں، دنبا قبیلہ چھوڑتے ہیں، برادری خاندان چھوڑتے ہیں، اس الہ کے لیے، اس معبود برحق کے لیے، ایک واحد ذات کے لیے آپ نے مکہ چھوڑے، مکہ چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ جو کفار آپ کو تلاش کر رہے تھے آپ انہیں نہیں ملے، جب نہیں ملے اپنے گھر میں آپ دستیاب نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ عمر کے پاس نہیں گئے، انا کہ عمر بھی پیارا تھا، عثمان کے پاس نہیں گئے، عثمان بھی پیارا تھا، علی کے پاس نہیں گئے، علی بھی پیارا تھا، باقی صحابہ کی طرف نہیں، وہ گیا سیدھا صدیق کے دروازے پر، کہا اگر پیغمبر ملے گا تو اسی گھر سے ملے گا، پیغمبر ملے گا تو اسی گھر سے ملے گا۔ اور آج بھی اگر کسی کو پیغمبر ڈھونڈنا ہے تو کہاں ملے گا؟ بولو نا، صدیق کے در۔ آج بھی اسی گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ اسی گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ رب نے وہیں رکھا یا نہیں رکھا؟ رب کو اس گھر کو جنت چاہے بنانا پڑا لیکن رب نے وقت رکھا وہیں ہے، جنت بنانا پڑ گیا لیکن رب نے رکھا وہی ہے۔ بولیے نا، وہ صدیق کے گھر آتا ہے، آ کر صدیق کی بیٹی حضرت اسما سے سوال، ذرا توجہ کر سنی، میری بات کی طرف ذرا غور کرنا، اگر تیرے سینے میں دل ہے اور اتنی بات سننے کے بعد بھی وہ پھر نہیں جاگتا، وہ نہیں پکارتا تو پھر یہ مردہ دل زندہ نہیں ہوتے۔ ذرا توجہ تو کر، آج تیری بیٹی تیرا سکا بھائی تھپڑ مارے،
سکا بھائی تھپڑ مار دے تم سالہ سال اس سے بات نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ والدین مار دیں تم ان سے لڑ پڑتے ہو کہ میری بیٹی کو تھپڑ. لیکن صدیق کی بیٹی سے ابو جہل سوال کرتا ہے, سوال کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ تیرا والد کہاں ہے, تیرا والد کہاں ہے؟ صدیق کی بیٹی اگر سچ بول دے جو اس کے خاندان کا وطیرہ ہے, سچ بول دے تو پیغمبر کو خطرہ ہے, جھوٹ بولے تو صداقت کو خطرہ ہے. سچ بولے تو پیغمبر کو خطرہ ہے, جھوٹ بولے تو صداقت کو خطرہ ہے. نماز انشاءاللہ 40 منٹ پہ ہوگی, آپ پریشان نہ ہوں. میں بھی وقت اسی لیے بار بار دیکھ رہا ہوں, آپ کا انشاءاللہ اکرام کریں گے, آپ کا وقت ہے اسی کے مطابق. یہ 30 منٹ ہو گئے, میں نے اس لیے ان سے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا وقت مجھے جلدی دیں. خیر اس کو اختصار میں لاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ پکی گل ہے, میری بات کریں کریں, توجہ ہے آپ کریں کہ تو نہیں؟ ابو جہل آیا, آ کر پوچھا اسما بتا تیرا والد کہاں ہے, کیونکہ اسے پتا ہے جہاں صدیق ہوگا وہی نبی ہوگا, جہاں ابو بکر ہوگا, جہاں عبداللہ ابن قحافہ ہوگا وہی نبی ہوں گے, وہی محمد بن عبداللہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہوں گے. صدیق کی بیٹی نہیں بتاتی, وہ تھپڑ مار دیتا ہے. صدیق کی بیٹی جواب میں کہتی ہے لٹکانے لٹکا دے, سینہ چیر کے دل نکالنا نکال دے, لیکن یہ دل بھی محمد کا راز اشفا نہیں کرے گا. پیغمبر نے سارا ماحول برداشت کرنے کے بعد, تکالیف برداشت کرنے کے بعد مکہ چھوڑ دیا. پھر مدینہ طیبہ میں بھی دشمنوں نے سکون کا سانس نہیں لینے دیا. وہاں بھی طرح طرح کی جورشیں, وہاں بھی بارہا تنگ کیا جا رہا ہے, وہاں بھی لشکر کشی کی جا رہی ہے, وہاں پر بھی اسی طرح کا انداز جب اختیار کیا گیا. پھر پیغمبر رب کی بارگاہ میں عرض برداشت ہوئے. آپ نے فرمایا ربا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پھر رب نے کہا کہ اب اٹھئے, تلوار اٹھائیے. جب صبر جبر سے بڑھ جائے تو پھر لڑا جاتا ہے. جب جبر صبر سے بڑھ جائے پھر لڑا جاتا ہے, پھر آواز بلند کی جاتی ہے, پھر احتجاج کیا جاتا ہے, پھر مقابلہ کیا جاتا ہے, پھر دشمنی کا جواب دشمنی سے دیا جاتا ہے, پھر انتقام کا جواب انتقام سے دیا جاتا ہے, پھر تشدد کا جواب تشدد سے دیا جاتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی ضد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے, اور ایسے لمحے میں عاصمت میں چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لکشش پہ توڑ دیتی سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا, مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے جو چاہے بولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. جب تک پیغمبر کو حکم تھا صبر کا, پیغمبر نے صبر کیا. اب حکم ہوا کہ نہیں دشمنان اسلام کو جواب دیجئے, دشمنان اسلام کو بتلائیے. پھر پیغمبر احد میں بھی نکلے, پیغمبر بدر میں بھی نکلے, پیغمبر نے فتح مکہ بھی کیا ہے, پیغمبر خیبر میں بھی گئے. 81 جنگیں ایسی جو پیغمبر نے لڑی اور لڑ کر یہ بتلائے کہ جب اسلام کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے پھر لڑا جاتا ہے. بولیے نا, پھر لڑا جاتا ہے. جب اسلام کے لیے ڈٹنے کا معاملہ آتا ہے پھر اس پر ڈٹا جاتا ہے. کیا آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں جانتے؟ ان کا جنازہ